آقا علیہ السلام کے ایک صحابی آخری بات کرنے لگا۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابہ کرام کے سامنے آخرت کا اور دوزخ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ایک جوان صحابی مسجد نبوی سے اٹھے، اب باہر آ گئے۔ باہر گرم گرم ریت پر اپنی جو قمیص ہے وہ اتاری ہے، سطح ڈھانپا ہوا ہے، اپنی قمیص اتاری ہے اور گرم گرم ریت پر خود کو لٹا لیا ہے۔ اور جب ریت پر لیٹے ہیں تو تڑپتے ہیں، ریت کی گرمی اتنی تھی، پھر عرب کی گرمی۔ جب تڑپنے لگے تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو لے کے آؤ۔ جب صحابہ گئے تو اس نوجوان صحابی کو لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی، جب میں آخرت کا ذکر دوزخ کا ذکر کر رہا تھا تو تم میری مجلس سے اٹھ کر باہر کیوں چلے گئے اور گرم گرم ریت پر خود کو کیوں لٹایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، صرف اس لیے کہ میں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اے میرے جسم، تو دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ جو آخرت کی، حشر کی، دوزخ کی گرمی ہے، دوزخ کا عذاب ہے جس کے بارے میں آقا نے بیان کیا ہے، تو اس دوزخ کے عذاب کو کس طرح برداشت کر سکے گا؟ فرمایا دنیا کی تپش اور گرمی کو تو برداشت نہیں کر سکتا، تڑپتا ہے، تو آخرت میں عذاب کو تو کس طرح برداشت کر سکے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، جب تم یہاں سے اٹھ کے گئے ہو، گرم گرم ریت پر لٹایا ہے، تو ادھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اپنی دنیا کی زندگی میں کس طرح اپنی اصلاح کر رہا ہے۔ تو دوستان محترم، ہمارے پاس بھی یہ دنیا کی زندگی ایک امانت ہے اور ایک لمحے کی بھی کوئی خبر نہیں۔ یہ جو آنے والی زندگی ہے نا، اس زندگی کے ایک لمحے کے بھی ہم مالک نہیں ہیں۔ مالک وہ ہے وہ جب چاہے واپس لے لے۔ تو جب تک یہ سانسوں کی مالا قائم ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنا احتساب کریں۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں ان معاملات کا، ان ترجیحات کا تعین کریں جو ہمیں آخرت میں سرخرو اور کامیاب کر دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔